میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے عظیم انسان کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا نام سنتے ہی بہادری، علم، وفاداری، قربانی اور انصاف ذہن میں آتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر آخری سانس تک اسلام کی خدمت کی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں دنیا آج بھی احترام سے بات کرتی ہے۔ یہ ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مضبوط کردار کے مالک بننا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ ضرور کریں۔ بچپن کا زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت ابو طالب اگرچہ مالی طور پر زیادہ خوشحال نہیں تھے لیکن اپنے خاندان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب مکہ میں قحط آیا تو لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مدد کے لیے ان کے ایک بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ دنیا کے کسی استاد کی تربیت اتنی عظیم نہیں ہو سکتی جتنی تربیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی، دیانت داری اور رحم دلی کو روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں بچپن ہی سے حق کی محبت پیدا ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کا اعزاز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ابتدا میں بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت مکہ کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل سچائی کو پہچان چکا تھا۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غور سے سنا۔ وہ ابھی کم عمر تھے لیکن ان کی سوچ بہت گہری تھی۔ انہوں نے رات بھر اس بات پر غور کیا۔ اگلی صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں شامل ہو گئے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ مکہ میں اسلام قبول کرنا گویا دشمنی مول لینا تھا۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، ظلم کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق کا راستہ اختیار کیا۔ مکہ میں مشکلات وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، اس کے ساتھ ہی کفار کا ظلم بھی بڑھنے لگا۔ وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دیتے تھے، کبھی گالیاں دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی پتھر مارتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی وہ آگے بڑھ کر دفاع کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہجرت کی رات دوستو، اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ایک ایسے واقعے پر آتے ہیں جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہ رات تھی جس نے تاریخ بدل دی۔ کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ سب ایک ساتھ حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے، لیکن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی۔ اب ہجرت کا وقت آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نوجوان کو بتایا جا رہا ہے کہ دشمن گھر کو گھیر چکے ہیں،
वो किसी भी लम्हे हमला कर सकते हैं और तुम्हें उसी बस्तर पर सोना है जहां वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझकर वार करेंगे। ये सुनकर एक आम इंसान खौफजदा हो जाता, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हे के लिए भी हचकचाहट महसूस नहीं की। उन्होंने फ़ौरन कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उससे आपकी जान महफूज रहती है तो मैं तैयार हूँ। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये ईमान था, ये मोहब्बत थी, ये वफादारी थी। उस रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस्तर पर सो गए। दूसरी तरफ कुफार घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि बस्तर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज निकाल दिया। सुबह हुई तो कुफार घर में दाखिल हुए। उन्होंने चादर हटाई और हैरान रह गए। बस्तर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। उनका सारा मंसूबा नाकाम हो चुका था। कुर्बानी का सबक दोस्तों, ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। आज हम मामूली नुकसान से डर जाते हैं, मामूली मुश्किल आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने का अज़्म कर लिया था। उसीलिए अल्लाह ने उन्हें तारीख़ में हमेशा के लिए इज़्ज़त अता फरमाई। ये दुनिया का उसूल है, जो लोग अपने मकसद के लिए कुर्बानी देते हैं वही कामयाब होते हैं। जो लोग मुश्किलात से भागते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुँचते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें सिखाया कि ईमान सिर्फ ज़बान से दावी करने का नाम नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने का नाम भी है। ग़ज़वत बद्र इस्लाम की पहली बड़ी आजमाइश। हिजरत के बाद मदीना में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। दूसरी तरफ मक्का के मुशरिकीन इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुसलमानों और कुफार का पहला बड़ा मुकाबला होने वाला था। ये था ग़ज़वत बद्र। मुसलमान सिर्फ तकरीबन 313 थे। उनके पास वसाइल भी कम थे, घोड़े भी बहुत कम थे, हथियार भी महदूद थे, जबकि दुश्मन तकरीबन 1000 की तादाद में था। ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो मुसलमानों की फतह नामुमकिन लगती थी, लेकिन ईमान वालों का सहारा तादाद नहीं बल्कि अल्लाह की मदद होती है। उसी लश्कर में एक नौजवान भी मौजूद था। वो नौजवान जिसने हिजरत की रात अपनी जान कुर्बान करने का अज़्म किया था, वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। जंग शुरू हुई। अरब के रवाज के मुताबिक पहले इनफरादी मुकाबले हुए। कुफार की तरफ से ताकतूर जंगजो मैदान में आए। मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे। अल्लाह के फजल से मुसलमानों ने ये मुकाबले जीत लिए। इस फतह ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। फिर बाकायदा जंग शुरू हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी बहादुरी के साथ लड़े। उन्होंने इस्लाम के दिफा में गैर मामूली किरदार अदा किया। बिलाखिर अल्लाह ताली ने मुसलमानों को अजीम फतह अता फरमाई। ये फतह सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, ये ईमान की फतह थी, ये हक़ की फतह थी। ये इस बात का ऐलान था कि अगर मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करें तो कम तादाद के बावजूद कामयाब हो सकते हैं। उहद, जब आजमाइश आई बद्र की शिकस्त ने कुफार मक्का को हिलाकर रख दिया था, उन्होंने बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। चंद ही उर्से बाद एक बड़ा लश्कर मदीना की तरफ रवाना हुआ। ये जंग उहद के मैदान में लड़ी गई। इब्तदा में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हो रही थी, लेकिन फिर एक गलती हुई। कुछ तीरंदाज अपनी जगह छोड़ गए। कुफार ने उस मौके से फ़ायदा उठाया और मुसलमानों पर अक़ब से हमला कर दिया। जंग का नक्शा बदल गया। हर तरफ अफरात फरी फैल गई। यहाँ तक कि ये अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनकर बहुत से लोग परेशान हो गए, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु साबित कदम रहे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए डटे रहे। तारीख़ी रवायात के मुताबिक उस सख्त वक्त में चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द हिफाजती हिसार बना लिया था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इनमें नुमायाँ थे। वो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये मोहब्बत थी, ये वफ़ादारी थी, ये उस इंसान की मोहब्बत थी जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। खंदक, खौफ के मुकाबिल ईमान वक्त गुजरता गया, इस्लाम मजबूत होता गया, दुश्मन भी अपने मंसूबे बनाते रहे। एक वक्त ऐसा आया
جب مختلف قبائل نے مل کر مدینہ پر حملے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا منصوبہ بنایا، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ دشمن کی تعداد ہزاروں میں تھی، مسلمان نسبتاً کم تھے۔ سردی کا موسم تھا، خوراک بھی کم تھی، حالات انتہائی مشکل تھے۔ اسی دوران دشمن کا ایک مشہور اور طاقتور جنگجو عمرو بن عبدود خندق عبور کر کے مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ عرب اسے بہت بڑا پہلوان سمجھتے تھے۔ وہ بلند آواز سے مسلمانوں کو مقابلے کا چیلنج دے رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی شہرت اور طاقت کی وجہ سے خاموش رہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ اجازت ملی تو وہ میدان میں اتر گئے۔ ایک طرف عرب کا مشہور جنگجو تھا، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مقابلہ شروع ہوا۔ کچھ دیر بعد گرد و غبار چھا گیا۔ لوگ بے چینی سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر! مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کا سبب بنا۔ خیبر، وہ دن جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دوستو، اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ایک ایسے واقعے کی طرف آتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ واقعہ ہے خیبر کی فتح۔ خیبر مضبوط قلعوں کا ایک علاقہ تھا، اسے فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ مسلمانوں نے کوشش کی لیکن کامیابی فوری طور پر حاصل نہ ہو سکی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ اعزاز انہیں مل جائے۔ اگلی صبح سب جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اولی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ کے حکم سے ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ایک عظیم اعزاز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے غیر معمولی بہادری اور حکمت کے ساتھ قیادت کی۔ بالآخر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن اس واقعے کی سب سے خوبصورت بات فتح نہیں تھی۔ سب سے خوبصورت بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اخلاص تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی بہادری پر فخر نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی اپنی کامیابی کو اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں سمجھا۔ وہ ہر کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصل راز دوستو، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے عظیم کیوں بنے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بہادر تھے؟ نہیں، دنیا میں بہت سے بہادر لوگ گزرے ہیں۔ کیا صرف اس لیے کہ وہ طاقتور تھے؟ نہیں، طاقتور لوگ بھی بہت آئے اور چلے گئے۔ حضرت علی کی عظمت کا اصل راز یہ تھا کہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ وہ شہرت کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ وہ دنیا کے لیے قربانیاں نہیں دیتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اور جب انسان کا مقصد اللہ کی رضا بن جائے تو اللہ اسے ایسی عزت دیتا ہے جو صدیوں بعد بھی باقی رہتی ہے۔ علم کا سمندر حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف جنگوں کے میدان کے ہیرو نہیں تھے بلکہ علم کے بھی دریا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علمی مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن، فقہ، حکمت اور فیصلوں میں بے مثال تھے۔ لوگ دور دور سے سوالات لے کر آتے اور آپ رضی اللہ عنہ بڑے سکون اور حکمت سے جواب دیتے۔ ایک بار کسی نے پوچھا، علم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم وہ ہے جو عمل میں بدل جائے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آج بھی ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ عدل و انصاف کی مثال حضرت علی کا انصاف دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک ذرہ گم ہو گئی۔ بعد میں وہ ذرہ ایک غیر مسلم شخص کے پاس ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف عدالت میں کیس دائر کیا۔ قاضی کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دعوی پیش کیا، لیکن گواہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے قاضی نے فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف دیا۔
حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو قبول کیا۔ وہ عدالت سے ناراض نہیں ہوئے، نہ ہی اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ یہ سن کر وہ شخص بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً کہا، یہ ذرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہی ہے، میں غلط تھا۔ یہ ہے اصل انصاف، خلافت کا دور، آزمائش کا وقت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ آسان وقت نہیں تھا، مسلمان اندرونی اختلافات کا شکار تھے، فتنے پھیل رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اتحاد اور عدل کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت تقسیم ہو، وہ ہر مسئلے کو حکمت اور صبر سے حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ صبر اور قربانی خلافت کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی سیاسی اختلافات، کبھی جنگیں، کبھی فتنہ پرست گروا، لیکن انہوں نے کبھی ذاتی فائدے کے لیے فیصلہ نہیں کیا۔ ان کا اصول تھا، حق کے ساتھ رہو چاہے دنیا تمہارے خلاف ہو جائے۔ شہادت کا دردناک واقعہ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ایک عظیم سفر اختتام کو پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک خارجی شخص عبد الرحمن بن ملجم نے فجر کی نماز کے وقت حملہ کر کے زخمی کیا۔ یہ حملہ بہت ظالمانہ تھا۔ حضرت علی محراب میں نماز پڑھا رہے تھے، اسی حالت میں وہ شدید زخمی ہوئے، لیکن ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا بلکہ صبر اور رضا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر جان نے اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی لوگوں کو صبر اور تقوی کی نصیحت کی، اور پھر وہ وقت آیا جب یہ عظیم انسان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی کی میراث، حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف ایک انسان نہیں تھے، وہ ایک سوچ تھے، وہ ایک کردار تھے، وہ انصاف، علم، بہادری اور ایمان کی علامت تھے۔ آج بھی ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اصل نہیں، کردار اصل ہے۔ علم بغیر عمل کے فائدہ نہیں، انصاف سب سے بڑی عبادت ہے، اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ آخری پیغام دوستو، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنائیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت کریں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو سچائی اپنائیں، اور اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اختتامیہ، اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچائی، صبر، علم اور انصاف کی راہ پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔